اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد الله تعالى. سورہ حامیم السجدہ، اس کی آیہ کریمہ 47 اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلم، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا، کہاں ہے میرے شریک؟ کہیں گے ہم تو اس سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور گم کیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے، اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے، اور سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں. لا يسام الانسان من دعاء الخیر، اللہ کا علم، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے قبل اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو اور اس کی ساعتوں کو اور وضع کے وقت کو اور اس کے ناقص و غیر ناقص اور اچھے اور برے اور نر و مادہ ہونے کو سب کچھ جانتا ہے. اس کا علم بھی اسی کی طرف حوالہ کرنا چاہیے. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اولیاء کرام اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبریں دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کبھی منجم اور کاہن بھی خبریں دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتی ہیں. وہ علم ہی نہیں ہے، بے حقیقت باتیں ہیں. اور اولیاء کرام کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں اور وہ علم سے فرماتے ہیں، اور یہ علم ان کا ذاتی نہیں، اللہ تعالیٰ کا عطا فرمایا ہوا ہے. تو حقیقت میں یہ اسی کا علم ہوا، غیر کا نہیں. خازن نے اس کو لکھا ہے. اللہ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور حالت اس کی یہ ہے کہ اور کوئی ندا معاف کرنا اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹا. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزہ دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، تو کہے گا یہ تو میری ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی، اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبیاں ہیں. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے کیا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور انہیں گاڑا عذاب سکھائیں گے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو چوڑی دعا والا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن پاک اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی ضد میں ہے. اللہ. تو جو قرآن پاک
کو جو قرآن پاک کو جھٹلائے معاذ اللہ، جبکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو آپ سن لو تو اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ ان آیات سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ گزری ہوئی امتوں کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں جن سے انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے مشرق و مغرب کی وہ فتوحات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیاز مندوں کو عنقریب عطا فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تو فرمایا کہ ان کی ہستیوں میں لاکھوں لطائف، صنعتوں اور بے شمار عجائب حکمت ہیں، یا یہ معنی ہے کہ بدر میں کفار کو مغلوب و مقہور کر کے خود ان کے اپنے احوال میں اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا جائے گا۔ اللہ، یا یہ معنی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر ان میں اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ یقیناً کافی ہے۔ اللہ، اس سے بڑا کوئی گواہ نہیں۔ الا انہم فی مرۃ من لقاء ربہم۔ سنو، انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط۔ سنو، وہ ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، عن قریب سارے اہل ایمان اور سارے انسان اپنے رب کو ملنے والے ہیں۔ ہاں، سارے انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور سارے انسانوں سن لو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ملاقات کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ بھئی آپ دیکھ لیں، آپ جس کو آپ ملنا چاہتے ہیں ادھر بھی چاہت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار میرا بھی دل کر رہا سی کہ میں ادھر کول جاواں، تو پہلے تو آ گئے۔ تو جب ہم اس کی طرف جائیں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی نماز پڑھیں گے، اس کا قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے دین کا کام کریں گے، اس سے دل لگائیں گے، تو وہ اس کی توجہ ہماری طرف ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔